السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ اور آج چھٹی برسی ہے سانحہ اے پی ایس کی۔ پشاور میں جس بے دردی سے معصوم بچوں کو قتل کیا گیا وہ آج بھی غم ہمارے سینوں میں تازہ ہے۔ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ مختلف حادثات اور سانحات سے بھری پڑی ہے، تاہم کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جو ہم شاید کبھی نہ بھول پائیں۔ اسی حوالے سے آج میں اس ویڈیو میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور خاص کر بھارت کی اس میں کیا انوالومنٹ تھی اور بھارت نے یہ کس طریقے سے گناہونی سازش رچا کے پشاور میں معصوم بچوں کو قتل کیا۔ اس کے حوالے سے آج میں تمام ویڈیو میں پردہ اس حوالے سے اٹھاؤں گا۔ سب سے پہلے تو 16 دسمبر کا دن تاریخ کے انہی واقعات میں سے ایک ہے جہاں ایک طرف 1971 میں پاکستان دو لخت ہوا تھا جس کا غم آج بھی ہمارے سینوں میں تازہ ہے، اور وہیں 2014 میں اسی روز ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا جس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا۔ 16 دسمبر 2014 کی صبح خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے آرمی پبلک سکول میں دہشت گردوں نے حملہ کیا اور وہاں موجود طلبہ اور اساتذہ کو نہ صرف یرغمال بنایا بلکہ فائرنگ کر کے طلبہ سمیت 140 افراد کو شہید کر دیا۔ یہ انتہائی اندوہناک واقعہ تھا جب پاکستان کی قوم نے ننھے پھولوں کا جنازہ اٹھایا، اور یہ انتہائی تکلیف دہ مناظر تھے۔ آج بھی اگر آپ اس واقعے کو سوچتے ہیں تو آپ کی روح کانپ پڑتی ہے۔ اس واقعے کے بعد پاک فوج کی جانب سے جاری آپریشن ضرب عضب کو مزید تیز کیا گیا، اور یہی نہیں بلکہ واقعے کے کچھ دن بعد اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب میں ملک کو درپیش چیلنجز پر ایک جامع حکمت عملی بنانے کا اعلان کیا۔ نواز شریف نے 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان کا اعلان کیا اور اس پر ملک کی تمام پارلیمانی جماعتوں کے سربراہان سے ملاقات کے بعد اتفاق بھی کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا اسی واقعے کے بعد عمران خان جو اسلام آباد میں دھرنا دے رہے تھے انہوں نے اپنا دھرنا بھی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ حکومت نے تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے نہ صرف قومی لائحہ عمل ترتیب دیا بلکہ دہشت گردوں کو سزائیں دلانے کے لیے ملک بھر میں فوجی عدالتوں کے قیام کی بھی منظوری دی گئی، اور جبکہ سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد غیر اعلانیہ پابندی بھی اٹھا لی گئی۔ اس واقعے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ ابتدائی طور پر پولیس سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مختلف زاویوں سے اس کی تحقیقات کی، جسے 2016 میں پیپلز پارٹی کی جانب سے سامنے لانے کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا، اور متاثرین نے انصاف کی فراہمی اور معاملے کی عدالتی تحقیقات کے لیے پشاور ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ سے رجوع بھی کیا، اور فروری 2018 میں پشاور ہائی کورٹ نے سانحہ اے پی ایس میں خیبر پختونخوا حکومت کی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر لانے کا حکم بھی جاری کیا۔ اپریل 2018 میں آرمی پبلک سکول کے حملے میں شہید ہونے والے بچوں کے والدین کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے وفاق اور کے پی کی حکومت کو نوٹسز بھیجے۔ بعد میں بچوں کے والدین کی درخواست اور ان کی شکایت کے ازالے کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس نے اس پر از خود نوٹس بھی لیا۔ 9 مئی 2018 کو چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے سانحہ کی تحقیقات کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل کمیشن بنانے کے لیے زبانی احکامات جاری کیے، تاہم ہائی کورٹ کو تحریری احکامات موصول نہیں ہوئے تھے جس کے باعث کمیشن تشکیل نہیں پایا تھا۔ بعد میں 5 اکتوبر 2018 کو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے اے پی ایس کے سانحہ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے تحریری احکامات جاری کیے، اور 14 اکتوبر 2018 کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں جسٹس محمد ابراہیم خان کی سربراہی میں اے پی ایس سانحہ کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن تشکیل دیا، اور ان کی معاونت کے لیے دیگر 2 افسران بھی کمیشن میں شامل کیے گئے۔ کمیشن نے تقریباً 2 سال بعد جون 2020 اسی سال میں آغاز میں یہ بات سامنے آئی کہ تحقیقات کے لیے قائم کمیشن اپنی کارروائی مکمل کر لی ہے، جس کی رپورٹ 30 جون کو عدالت عظمیٰ میں جمع کروائی جائے گی۔ اس بارے میں ترجمان کمیشن نے بتایا کہ کمیشن کی جانب میں سانحہ شہید ہونے والے بچوں کے والدین سمیت 135 سے زائد افراد کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، اور
اس میں تمام تحقیقات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ 9 جولائی 2020 کو یہ بات سامنے آئی کہ تحقیقات کے لیے قائم کیے گئے کمیشن نے اپنی کارروائی کی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی ہے، اور اے پی ایس کمیشن کے ترجمان عمران اللہ نے بتایا کہ ثانیہ آرمی پبلک اسکول کی انکوائری کمیشن نے ایک سر بہم رپورٹ سپریم کورٹ کو بھیجی تھی جو کہ 3000 صفحات پر مشتمل ہے، اور 4 اگست 2020 کو ثانیہ اے پی ایس سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت میں سپریم کورٹ نے انکوائری رپورٹ پر اٹارنی جنرل کو حکومت سے ہدایت لینے کا حکم دیا۔ اس کے واقعے کے بعد والدین کی طرف سے انصاف اور اس کی امید جاگی، اور انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ بھی کیا، اور 25 ستمبر 2020 کو سپریم کورٹ نے یہ رپورٹ پبلک کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب میں آتا ہوں بھارت کی مداخلت۔ پاکستان کی طرف سے جو ڈوزیئر پیش کیا گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے بھارت کی جو اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہے اس کے ناقابل تردید شواہد جو ہیں وہ نہ صرف میڈیا کو فراہم کیے بلکہ بھارت کی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور اس کی بدنام زمانہ را کے ملوث ہونے کے ثبوت دنیا کو بھی دکھائے۔ اس کے بعد پاکستان نے یہ ثبوت یونائٹڈ نیشن کو بھی دیے اور یہ بتایا کہ 2001 سے 2020 تک پاکستان میں دہشت گردی کے 19,130 حملے ہوئے، جس میں 83,000 سے زائد افراد شہید ہوئے اور 32,000 افراد زخمی ہوئے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ پشاور اور کوئٹہ میں ہونے والی دہشت گردی اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف واقعات میں بھارت جو تھا وہ انوالو رہا۔ اب میں آتا ہوں پشاور اے پی ایس کا واقعے میں بھارت کی مداخلت۔ بھارت نے افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے معصوم بچوں کو، پاکستان کے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا، اور پاکستان اس سلسلہ میں 2 نام بھی آئے اور بہت سارے نام آئے۔ ٹی ٹی پی کا فیس سامنے رکھا گیا لیکن پیچھے اس کے را تھی، بھارت کی حکومت تھی۔ حالانکہ بھارت نے وہاں پہ یہ بھی ڈرامہ رچایا کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو نریندر مودی نے اس کی مذمت کی، اور اس کے بعد یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بھارت نے اس کی قرارداد مذمت بھی پاس کی، لیکن پاکستان کی تحقیقات میں یہ چیزیں سامنے آ گئی۔ اب پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے 2 نام بھی سامنے آئے، اور وہ نام کون تھے؟ انگارا اور گوبندا۔ یہ وہ کون نام تھے؟ انگارا افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک بینک میں سافٹ ویئر ڈیولپر کے طور پر کام کر رہا تھا، اور وہ بھارت کے جنوبی صوبے آندھرا پردیش کا رہنے والا تھا۔ پاکستان نے یہ پروف دیے کہ وہ لاہور میں بھی مال روڈ پر 13 فروری 2017 کو ہونے والے دہشت گرد حملے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ 16 دسمبر 2014 کو پشاور آرمی اسکول میں ہونے والے حملے میں بھی ملوث ہے۔ اس کے تمام ثبوت اب دنیا کے سامنے پاکستان لے آ چکا ہے۔ گوبندا کون تھا؟ گوبندا افغانستان میں افرادی قوت کی صلاحیت سازی کے پروجیکٹس میں سرگرم رہا اور ایک بھارتی کمپنی کے سربراہ کے طور پر کام کرتا رہا۔ زمین اس نے بھی افغانستان کی استعمال کی اور پیچھے تھی بدنام زمانہ را۔ گوبندا بھارت کے مشرقی صوبے اڑیسہ کا رہنے والا ہے، اور اس کے اوپر بھی یہ الزام ہے کہ اس نے نہ صرف ان واقعات میں دہشت گردی کی پاکستان میں، بلکہ پاکستان کی ایک بہادر سپوت سراج رئیسانی پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں بھی یہ ملوث ہے، اور اس حملے میں 160 افراد شہید ہوئے تھے۔ ہماری روح آج بھی کانپتی ہے جب ہم نے وہ ننھے بچوں کے جنازے اٹھائے تھے، اور پاکستان کی قوم پوری آج بھی بھارت کی وہ دہشت گردی جو بھارت کی اسٹیٹ سپانسر دہشت گردی ہے اس کا نشانہ بن رہی ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد جہاں ایک طرف ان ننھے مجاہدوں کو یاد کرنا ہے، دوسری طرف بھارت کا اصل چہرہ دنیا کو بتانا بھی ضروری ہے کہ آج کے دن جو پاکستان میں پشاور عالمی اسکول کے بچوں کے جنازے اٹھائے گئے تھے، اس کے پیچھے بھارت کی سرکار اور بھارت کی بدنام زمانہ را تھی، جس نے 140 سے زائد افراد کو شہید کیا، اور وہ بچے جو اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے ان کو شہید کیا گیا۔ وہ پرنسپل، وہ خاتون ٹیچر جس نے بچوں کو حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا، اس کو ننھے معصوم بچوں کے سامنے زندہ جلایا گیا ان درندوں نے، اور اس کے پیچھے کون تھا؟ بھارت تھا۔
ہر معاملے میں بھارت ہمیں ذمہ دار ضرور ٹھہراتا ہے اور بغیر ثبوت کے بھی ذمہ دار ضرور ٹھہراتا ہے، لیکن آج بھارت اس واقعے کو جس کو ہم یاد کر رہے ہیں اس کا براہ راست ذمہ دار ہے، اور اس واقعے کو یاد کرنے کا اور آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ واقعہ بھارت کی خفیہ بدنام زمانہ ایجنسی نے پلان کیا تھا، اور اس کا اصل مجرم جو ہے وہ بھارت ہے، نریندرا مودی ہے اور وہاں کی سرکار ہے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔